السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سید رمضان شاہ بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ موجودہ ملکی حالات و واقعات کے مطابق جو ہے آج کل جو بہت زیادہ خبروں میں جو چیز ہے وہ ٹرانسجنڈر کے حوالے سے ہے۔ ٹرانسجنڈر جو قانون ہے وہ 2018 کے اندر جاتے جاتے مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے انہوں نے وہ لعنت بھی اپنے گلے میں ڈالی کہ جاتے جاتے اس قانون کو بھی قومی اسمبلی سے پاس کروا گئے، اور اس میں دیکھیں فارم بھی پورا نہیں تھا اور 157 لوگوں نے جو ہے نا اس کے اوپر ووٹنگ کی ہے، اور صرف اتنی جلد بازی تھی کہ یہ جو ایک جو یہودیوں نے جو ایک ان کے جو جنہوں نے ان کو حکومت دی تھی 2018 میں، وہ لوگ ان سے خوش ہو جائیں کہ آنے والے جو 2018 کے الیکشن میں ان میں دوبارہ سے انہی کو حکومت دی جائے، لیکن ہوا یہ کہ ان سے سبقت اس پالتو پن میں سبقت لینے میں عمران خان آگے نکل گیا، اور 2018 کے اندر جو ہے سارا سٹرکچر جو ہے سارا جو حکومتی نظام ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت بن گئی پاکستان کے اندر۔ تو اس میں ہوا یہ کہ جو ایک لعنتی کام نون لیگ کی حکومت نے کیا تھا، اس کے بعد جو ہے تحریک انصاف نے بھی اپنا جو ہے اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے، اپنے یہودی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اس کے اندر ایسی امائمنٹ کی، ایسی سخت قوانین بنائے، ایسے جو ہے اسلامی تشخص کی دھجیاں اڑائی، ایسے اسلامی معاشرے کے اندر اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اسلام کے نام پہ جو پاکستان بنا ہے اس کے اندر اس طرح سے یہودیوں کے جو ہے نا پالتو بننے کی کوشش کی گئی کہ اس کے اندر بہت زیادہ ٹرانسجنڈر کے اندر ایسے قوانین بھی شامل کر لیے، ایسے اس میں شکیں بھی شامل کر لیں جو کہ اسلامی طرز عمل کے بالکل خلاف ہے۔ اس میں دیکھا جائے کہ ہوتا ہے جب سے دنیا بنی ہے، جب سے یہ معاملہ جو ہے کوئی نئے نہیں ہے، یہ پہلے بھی اس طرح کے معاملات آتے ہیں، لیکن اب جدید دور آ گیا ہے، میڈیکل جو ہے بہت آگے نکل گئی ہے، اور میڈیکل کے اندر جو ہے اب یہ چیز ہے کہ اگر آپ کی جسامت کے اندر، آپ کے جسم کے اندر کوئی اگر تبدیلی رونما ہوتی ہے، اس کا ایک پراپر طریقہ کار ہے، اس کا پراپر ایک سلوشن ہے۔ میڈیکل بھی اس چیز کی جو ہے وہ بھرپور رہنمائی آپ کی کرتا ہے کہ اگر فرض کریں ایک انسان ہے، اس کے اندر جو ہے وہ جو باڈی کے اندر تبدیلی رونما ہوتی ہے، تو اس کا طریقہ کار ہے کہ وہ نادرا پہ جا کے اپلیکیشن دے، نادرا میں جا کے بتائے جی میرے اندر، میں مرد ہوں تو میرے اندر عورت والے جو ہے نا وہ جو تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ تو اس کے بعد ہوتا کیا تھا کہ ایک میڈیکل بورڈ بیٹھتا تھا، میڈیکل بورڈ بیٹھ کے اس کی مکمل ایک سرجری ہوتی تھی، سرجری ہونے کے بعد اس کو مکمل طور پر یا تو مرد ڈکلیئر کر دیا جاتا تھا یا اس کو عورت ڈکلیئر کر دیا جاتا تھا۔ تو ڈکلیئر کیسے ہوتا تھا؟ اس کی ایک مکمل سرجری ہوتی تھی، میڈیکل کا ایک پروسیس تھا، اس سے گزرنے کے بعد ہی وہ ایک بھرپور جو ہے وہ مرد یا عورت اپنے آپ کو وہ کہہ سکتا تھا۔ تو ہوا یہ کہ جب یہ اپنے یہودائی آقوں جو کہ ان کی یہودیوں کی کتاب ہے تالمود، اس کے اندر یہ اگر آپ سرچ کریں اور اگر آپ اس کے اوپر اسٹڈی کریں، دیکھیں تو اس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ اس کے اندر یہودیوں نے یہودی جو صرف اپنے آپ کو انسان مانتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں مسلمان اور عیسائی اور یہ باقی جتنے بھی ہیں سارے جانور ہیں، کچھ چوپائے ہیں کچھ دو پائے ہیں، اور مسلمانوں کو خاص طور پہ وہ جو ہے نا بہت زیادہ اس کے اندر وہ ہٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ وہ یہ سارا نظام کس کا چل رہا ہے؟ یہ سارا نظام جو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہود و نصارہ کی لانے جا رہی ہے، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا سب سے بڑا یہ المیہ یہ رہا ہے 75 سالوں میں کہ یہاں پر ان لوگوں کو حکمران بنایا گیا، ان لوگوں کو حکومت دی گئی ہے جو کہ یہودیوں کے تلوے چاٹنے والے ہیں، جنہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے، پاکستان کو قرضوں کے بوجھ تلے دبا دیا ہے۔ اور یہودی تو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے جو تھوڑا طاقتور ہونے کی کوشش کر رہا ہے، جیسے کہ ایٹمی پاور ہے، ہم سب سے زیادہ اس چیز کا جو خطرہ ہے وہ یہودیوں کو ہے کہ آنے والے وقت میں یہ پاکستان کے جو مسلمان ہیں یہ ہمارے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو وہ ہر وقت کوشش کرتے ہیں کہ پاکستانی لوگوں کو، اس مسلمان لوگوں کو خاص طور پہ ہٹ کیا جائے اور ان کے جذبات مجروح کیے جائیں اور ان کو ایسے معاملات کے پیچھے لگایا جائے کہ یہ کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ ہو سکے۔ اور اس کا سب سے بڑا جو منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہم IMF کے قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اور ہمیں ان کو پیسے دینے کے لیے جو ان کو قسط پے کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں قرضہ لینا پڑ رہا ہے۔
آج پاکستان کی 60% آبادی جو ہے سیلاب میں مبتلا ہے، اور سیلاب میں جناب وہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے جو حکمران ہیں ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی۔ وہ جناب ملکہ الزبتھ جو ہے اس کی جو ہے اس کے جو بھی تعزیتی معاملات ہے اس سے ہی نکل نہیں پا رہے، اور سارا یو کے میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، صرف کیا اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ آج بھی وقت ہے کہ اسلام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اسلام میں جو پاور ہے، اسلام انسان کو جو پاور دیتا ہے وہ کوئی بھی دوسرا مذہب نہیں دیتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹرانسجنڈر جو ہے وہ اسلام کہ جو ایک اسلامی معاشرے کے اندر جو ایک شخص ہے اسلامی معاشرے کا، اس کے اوپر شب خون مارنے کا سب سے بڑا حملہ ہے کہ مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ یہ کیا ہوگا۔ یہ قوم لوط جو تھی وہ کیا کرتی تھی، اس نے بھی تو اسی طرح تباہ و برباد ہوگی وہ قوم۔ آج بھی جو مذہبی طبقے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو بات کروں گا وہ جو اس پہ سٹینڈ سب سے پہلے یہ جماعت اسلامی کے وہ سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے، اس کے بعد سب سے جو ہیوی سٹینڈ لیا ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر نے کہا ہے جی ہم اگر بھی مر نہیں گئے، ہم کہیں نہیں گئے، اگر آپ اسلام کے منافی کوئی قانون پاس کریں گے، اسلام کے تشخص کو پامال کرنے کے بعد اگر آپ شریعت کو کے ساتھ ٹکرا کے اگر کوئی آپ قانون پاس کرنے کی کوشش کریں گے تو تحریک لبیک پاکستان فیض آباد آنے کو تیار ہے، اور ہم آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پہلے بھی ہم تیار تھے، آج بھی ہم تیار ہیں۔ تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ تحریک لبیک پاکستان کسی معاملے میں پیچھے ہٹ جائے گی۔ ہم ہر ٹائم میدان عمل میں ہیں، یہ امیر محترم جو ہے نا علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے کہا ہے، اور اس کے اوپر بہت سے جو غیرت مند مسلمان ہیں وہ انہوں نے سٹینڈ لیا ہے، وہ سراپا احتجاج ہے کہ ہم یہ قانون کبھی کسی صورت بھی پاس ہونے نہیں دیں گے، کیونکہ یہ اگر قانون پاس ہو گیا تو ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ اس میں دیکھیں کہ 2015 کے اندر یہ جو ہے قانون جو ہے زمبابوے کے اندر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور زمبابوے کے صدر نے جو ہے نا اس کے اوپر سٹینڈ لیا اور مردوں کو علیحدہ اور عورتوں کو علیحدہ بند کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ آبادی بڑھا کے دکھائیں مجھے۔ تو اسی طرح اگر غیرت مند ہمارے بھی حکمران ہو جائیں تو کسی بھی یہودی نصارہ کو ہمارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش نہ کریں، ان کے دانت اسی ٹائم کھٹے ہو جائیں کہ جب وہ جناب کوئی بات کریں تو آگے سے اگر جواب دینے والا، اگر آگے یہود و نصارہ کے تلوے چاٹنے والے لوگ ہوں گے تو پاکستانی اقوام جو ہے اسی طرح، کیونکہ کوئی بھی حکمران جو ہے وہ اپنی عوام کی شخصیت ہوتا ہے، عوام کی وہ عکس ہوتا ہے جو معاشرے میں جاتا ہے۔ اگر اسی طرح یہ جو لوگ ہیں، یہ جو حکمران پچھلے 75 سال سے ہیں، یہ عوام کی عکاسی نہیں کرتے، یہ عوام کی عکاسی نہیں کرتے، کیونکہ عوام آج بھی چاہتی ہے کہ اسلام دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ، وہ آج بھی عوام چاہتی ہے کہ اسلام کی سربلندی ہو پاکستان کے اندر، اسلامی قوانین ہو، لیکن کیا ہے اس میں سب سے بڑی جو اس میں رکاوٹ ہے وہ ہمارے موجودہ حکمران ہیں۔ اگر فیئر الیکشن ہوں تو انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان جو ایک اسلامی معاشرے کا ایک تشخص، جو اسلامی معاشرے کا جو ایک اسکیچ جو بیان کرتی ہے، وہ انشاءاللہ لازمی تخت پہ ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اور اس ٹرانسجنڈر کے معاملے پہ جو ہے جہاں بھی آپ کو موقع ملتا ہے، جہاں بھی آپ کو ہوتا ہے، اس میں احتجاج اپنا ریکارڈ کرائیں کہ یہ لعنت جو ہے پاکستان سے اس کا چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ اب دیکھیں پورے دنیا کے اندر 6 ملک ایسے ہیں جس کے اندر ٹرانسجنڈر کا قانون ہے، اس میں 7واں ملک پاکستان شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن الحمدللہ با ہمت اور غیرت مند مسلمان جو ہے اس کو انشاءاللہ پاس نہیں ہونے دیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔